پاکستانی صنعت کار سردار جمشید خان نے ایک ایسا خواب دیکھا جسے عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ گلگت بلتستان کے جنگلات کے بیچوں بیچ جہاں صدیوں سے سکوت چھایا تھا، اس نے بنایا شیش محل، ایک بلند و بالا عمارت جو مکمل طور پر شفاف شیشے سے تیار کی گئی تھی۔ یہ دھوپ میں قوس قزح کی طرح چمکتی اور ارد گرد کے پہاڑوں کو روشنی سے نہلا دیتی۔ جمشید خان نے پاکستان اور بیرون ملک کے بہترین ماہرین کو مدعو کیا۔ لاہور کی ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر ثریا ملک، جو وادی سندھ کی قدیم تہذیبوں پر تحقیق کرتی تھیں، کراچی کا ماہر فلکیات ڈاکٹر علی رضا، جو کائناتی اسرار اور بلیک ہولز کے ماہر تھے، پشاور کے ماہر حیاتیات ڈاکٹر حارث خان، جو نایاب جانداروں پر تحقیق کرتے تھے۔ مقامی قبیلوں نے انہیں خبردار کیا تھا کہ یہ زمین سو رہی ہے، اسے نہ جگاؤ ورنہ طوفان آزاد ہو جائے گا، مگر دولت اور تجسس نے ان سب کو بہرا کر دیا۔ ایک رات جب ڈاکٹر علی رضا شیش محل کے فرش پر کھڑے آسمان دیکھ رہے تھے، انہیں کچھ عجیب دکھائی دیا۔ بادل ایک گھومتے ہوئے سیاہ دائرے میں بدل گئے تھے۔ اس کے بیچ میں روشنی نہیں تھی، بلکہ خلا جو چاندنی کو نگل رہا تھا۔ زمین دھڑکنے لگی، دھڑ دھڑ دھڑ، جیسے کوئی دیو ہیکل مخلوق زمین کے اندر چل رہی ہو۔ پرندے چیخنے لگے، جانور گھبرا کر بھاگنے لگے۔ پھر ایک خوفناک ڈھاڑ کے ساتھ وہ ظاہر ہوا، طوفانی اژدہا۔ اس کے پروں سے طوفان اٹھے، اس کی رگوں میں بجلی دوڑتی اور اس کی سانس پہاڑوں کو ہلا دیتی۔ اژدہے کے پیچھے آسمان پھٹ گیا اور بارش کے بجائے مخلوقات برسنے لگیں۔ ایک ہرن جس کے شیشے جیسے سینگ روشنی کاٹ دیتے اور دیکھنے والا اندھا ہو جاتا۔ دھوئے سے ڈھکا ریچھ جو ایک چھونے سے جسم کو بھاپ میں بدل دیتا۔ ایک الو جس کے پروں پر انسانی آنکھیں تھیں، ہر سمت گھورتی اور دیکھنے والا پاگل ہو جاتا۔ ایک مکڑی جو مکان جتنی بڑی تھی، جس کے پاؤں زمین کو چیر دیتے اور زہر ہوا میں پھیلا دیتے۔ وہ سب محل کے گرد گھومنے لگے، جیسے کسی اور بڑے خطرے کے استقبال کی تیاری ہو رہی ہو۔ آسمان کے شگاف سے ایک دبیز دھند نیچے اتری۔ اس میں عجیب الخلقت وجود تھے، آدھے انسان آدھے کچھ اور۔ ایک آدمی جس کا دھڑ تانسی کے گیر اور گھڑیال کے پرزوں سے بنا تھا اور اس کے قدم وقت کو بدل دیتے۔ ایک عورت جس کے بازو پانی سے بنے تھے مگر اتنے تیز کہ ہڈی بھی کاٹ سکیں۔ ایک بدلتا ہوا وجود جو ایک ساتھ ماضی، حال اور مستقبل میں دکھائی دیتا۔ ان سب کے درمیان ایک ہی نام بار بار سنائی دیا، نیل بورن۔ ڈاکٹر علی رضا کی کانپتی آواز نکلی، یہ کوئی جاندار نہیں، یہ تو وجود کی غیر موجودگی ہے۔ نیل بورن کوئی مخلوق نہیں تھا، بلکہ ہوا میں پھیلتا ایک زندہ سیاہ دھبا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، ہر آواز مر گئی، نہ بجلی، نہ اژدہے کی دھاڑ، سب خاموش۔ جمشید خان، ثریا ملک اور حارث خان محل کے اندر بھاگے، لیکن ہر دروازہ اب کسی کمرے کے بجائے اندھیرے میں کھلتا تھا۔ طوفانی اژدہے نے آخری دھاڑ ماری اور زمین پھٹ گئی۔ محل کے نیچے گھومتا ہوا خلا کھل گیا، جو سب کچھ نگل گیا، محل، لوگ اور مخلوقات۔ چند لمحوں میں وہاں کچھ نہ رہا، بس ایک سیاہ داغ اتنا گہرا کہ سورج کی کرنیں بھی اس میں داخل نہ ہو سکیں۔ اس جگہ پر دوبارہ کوئی نہیں گیا۔ خلا سے دیکھا جائے تو وہ داغ اب بھی موجود ہے، ایک مکمل سیاہ دائرہ۔ دنیا اسے شیش محل کے نیچے کا طوفان کہتی ہے، مگر جو اصل حقیقت جانتے ہیں وہ زبان کھولنے کی ہمت نہیں کرتے۔